الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، مختصر سا وقت ہے اور بڑی ضروری بات آپ سے کرنی ہے، لہذا تھوڑی دیر توجہ فرمائیں۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، زمین آسمان، عرش فرش، لوح قلم کرسی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سب کچھ اللہ کا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین میں آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرق والمغرب، مشرق کا رب، مغرب کا رب۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین کا رب، مغربین کا رب۔ یہ ساری کائنات، ان الارض للہ، زمین اللہ تعالیٰ کی، هو الذی سخر البحر، سمندر اللہ تعالیٰ کے، سخر لکم الانہار، دریا اللہ تعالیٰ کے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، یہ سارے باغات، جنگل، درخت یہ اللہ تعالیٰ کے۔ منہم من یمشی علی اربع، چار پاؤں پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ کے۔ منہم من یمشی علی رجلین، دو پاؤں پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ کے۔ منہم من یمشی علی بطنہ، پیٹ کے بل رینگنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے وہ اللہ تعالیٰ کے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اللہ کا، چاند اللہ کا، ستارے اللہ کے۔ رفع السماوات، آسمان اللہ تعالیٰ کے۔ سبع سماوات، ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ کے۔ ثم استوى علی العرش، عرش اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سارے نظام میں اللہ کی بادشاہی ہے، اور اللہ کی بادشاہی کے چلنے میں ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کو کوئی کائنات نہیں بدل سکتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، وہ قانون بدلتا نہیں، پھرتا نہیں، لچک نہیں، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، اچھا ایسے کر لو ایسے کر لو، وہ نہیں ہے۔ انہ لقول فصل، لقول فصل، پتھر پہ لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں بدلتے۔ لا مبدل، کوئی بدلنا چاہے وہ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے، اور اس بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وارث کوئی نہیں، ولی العہد کوئی نہیں، اس کا آگے کوئی بیٹا کوئی نہیں، کوئی بیٹی کوئی نہیں، اس کا کوئی مددگار کوئی نہیں، کوئی اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ لا یطعم، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ غافل نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ عاجز نہیں، وہ کروٹ نہیں بدلتا، پہلو نہیں بدلتا، انگڑائی نہیں لیتا، جمائی نہیں لیتا، یوں نہیں سوتا، یوں نہیں سوتا۔ کل یوم هو فی شأن، ہر وقت اپنی طاقت کے ساتھ، لم یزل ہے، لا یزال ہے، حی قیوم ہے، تمام صفاتی نام کا مالک ہے، رحمان الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، المحسن المبدي المعيد، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
یہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، صفات ہیں، اپنے ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، طاقت قدرت وحدانیت میں اکیلا۔ اس کا چاہا ہوتا ہے، وہ آسمان سے کہتا ہے ہو جا، تو ساری کائنات میں وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مت ہو، ما شاء، جو چاہا، کان کر دیا، ہو گیا، کما شاء، جیسے چاہا، فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا، علی الوجہ الذی شاء، جس طریقے پر چاہا، من غیر زیادہ، وہ بڑھ نہیں سکتا، ولا نقصان، وہ گھٹ نہیں سکتا، ولا تقدم، وہ آگے نہیں ہوتا، ولا تأخر، وہ پیچھے نہیں ہوتا، وما لم یشاء، جو نہ چاہے، لا یکون، نہیں ہو سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ انسان اللہ کا محتاج ہے، ہر قدم پہ، ہر سانس پہ، ہر گھڑی پر۔ اس کی قدرت، اس کا چیلنج سنو، چیلنج سنو، ان یشاء یذہبکم، تم سب کو مٹا دوں، روک لو گے؟ ان یشاء یذہبکم، سب کو مٹا دوں، روک لو گے؟ ویأتی بخلق جدید، کسی اور کو لے آؤں تو تمہارے ایٹم روک لیں گے؟ دوسری دھمکی، دوسری وعید، دوسری دھمکی، موت نہ دے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، مجھے بتاؤ اگر تمہیں زندہ رکھوں اور تمہارا سننا بند کر دوں، تمہارا دیکھنا بند کر دوں، تمہاری عقلوں پہ مہریں لگا دوں، تم زندہ لاش بن جاؤ، کوئی ہے پھر میرے سوا تمہیں سنا سکے یا دکھا سکے یا سمجھا سکے؟ کوئی ہے؟ تیسری دھمکی، تیسری دھمکی، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں زندہ بھی رکھوں، نسل بدل دوں، خنزیر بنا دوں، قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، ننشئکم فی ما لا تعلمون، تم کو میں تو انسان ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ کونوا قردہ، ایک قوم آئی جس کو اللہ نے بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وننشئکم فی ما لا تعلمون ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا حقیقی رب، یہ ہے تمہارا اصل رب، تو اس رب کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی پکار سنو، انا تصرفون، انا تؤفکون، انا تسحرون، انا تسحرون، فأين تذهبون افلا تذكرون افلا تتقون فأين تذهبون۔ یہ پکار ہے اس طرح جیسے ماں سے بچہ روٹھے اور بگڑ کے نکلے تو ماں بے قرار ہو کر کہتی کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے فأين تذهبون، فأين تذهبون، اپنے رب کو چھوڑ کے کہاں عزت لینا چاہتے ہو؟ کس کو دولت نے سکون دیا؟ کس کو مال نے کامیاب کیا؟ کون اللہ کو چھوڑ کے بازی جیتا؟ اس دھرتی پر کوئی ایک تو دکھا دو جس نے اللہ کو چھوڑا اور بازی جیت گیا، اور کوئی ایک تو دکھا دو اس دھرتی پر جس نے اللہ کو پا لیا اور پھر وہ بازی ہار گیا ہو، کوئی ایک تو دکھا دو۔ ایک ایک آج کے زمانے میں، پچھلے 100 سال، اس سے پچھلے 100 سال، اس سے پچھلے 100 سال، اپنے محبوب کے زمانے سے پیچھے چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے چلے جاؤ، یونس علیہ السلام سے پیچھے چلے جاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج جمعے کے دن تک کوئی ایک شخص بتا دیں جو اللہ کا باغی ہو کے کامیاب ہو گیا ہو، اور کوئی ایک بتا دو جو اللہ کا فرما مردار ہو کے ناکام ہو گیا ہو، کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان القوة للہ جمیعا قل ان الامر كله للہ للہ الامر من قبل ومن بعد الخلق واللیل والنہار اللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، ان میں جو کچھ پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، چھپ رہا ہے، اڑ رہا ہے، تیر رہا ہے، اس سب پر اللہ کی طاقت حاوی ہے، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کو ساتھ لے لیں، چاہے سب کچھ پھونکنا پڑے، سب کچھ چلا جائے، پر اللہ نہ جائے، اللہ نہ جائے۔ اگر اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا،
اور اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. اے میرے بندے میری طلب کر، میری طلب. اگر تم مجھے پالے گا تو سب کچھ پالے گا، اگر تم نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اور میں تیرے لیے ساری کائنات سے بہتر ہوں. یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. اے میرے بندے اتنا بڑا بادشاہ ہو کر پھر بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں. تمہیں میری عزت کی قسم تم بھی تو مجھ سے محبت کرو. یا ابن آدم اذکرک وتنسانی. اے میرے بندے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے. ان ذکرتنی ذکرتک. تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تجھے یاد رکھتا ہوں. ان نسیتنی ذکرتک. تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. تعرض عنی وانا مقبل علیک. تو رسیاں توڑا کے بھاگتا ہے، مجھے چھوڑ چھوڑ کے بھاگتا ہے، اور میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کب لوٹ کے آئے گا، کب لوٹ کے آئے گا، کب لوٹ کے آئے گا. میرا در کھلا ہوا ہے، نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. تیرے لیے بھی کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے. جو کہتا ہے یا اللہ، ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ تو اوپر سے 70 دفعہ جواب آتا ہے لبیک 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 یا عبدی. میرا بندہ میں تو انتظار میں ہوں کہ کبھی تو بھولے سے مجھے بھی بلا لے. تو غیروں کے ہی پیچھے چلتا رہا، کبھی میری تلاش میں بھی نکلتا تو تجھے پتہ چلتا کہ میں کیسا محبوب ہوں، میں کیسا رفیق ہوں. کفا باللہ ولیہ. میرے جیسا دوست نہ ملے گا تمہیں. کفا باللہ وکیلا. میرے جیسا تمہیں وکیل کوئی نہیں ملے گا. کفا باللہ رقیبا. میرے جیسا تمہیں کوئی ساتھی نہیں ملے گا، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ملے گا. کفا باللہ شہیدا. میرے جیسا کوئی نہیں تیرا حاضر باش ملے گا. میری میئر سے دوستی ہے، ٹیلی فون کیا وہ تو سوئے پڑے، ٹیلی فون کیا وہ تو شکاگو سے نیو یارک گئے ہوئے ہیں. اور میری اللہ سے دوستی ہے. کفا باللہ شہیدا. رات کو پکارا تو لبیک، دن میں پکارا تو لبیک، مجمع میں پکارا تو لبیک، بن پکارے دل سے پکارا تو پھر بھی اس نے کہا لبیک. کفا باللہ شہیدا. وہ دور ہوتا ہی نہیں، وہ غائب ہوتا ہی نہیں. فوقیتہ لا تزیدہ بعدا عن خلقہ بل هو اقرب الیہم من حبل الورید. بہت اونچا ہے، عرشوں کے اوپر ہے، پر قریب اتنا ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. کفا باللہ شہیدا. کفا باللہ وکیلا. کفا باللہ ولیہ. کفا باللہ علیما. کفا باللہ نصیرا. کفا بربک ہادیا ونصیرا. اے میرے بندے میرے جیسا دوست نہ پاؤ گے، میرے جیسا ساتھی نہ پاؤ گے، میرے جیسا مددگار نہ پاؤ گے، میرے جیسا حاضر باش جسے بلاؤ تو ہر وقت تمہاری مدد کو تیار ہو، ایسا کوئی نہ پاؤ گے. میرے جیسا جاننے والا نہ پاؤ گے، میرے جیسا مددگار نہ پاؤ گے، میرے جیسا راستہ دکھانے والا نہ پاؤ گے. 7 دفعہ اللہ نے پکا. کفا باللہ ولیہ. کفا باللہ وکیلا. کفا باللہ علیما. کفا باللہ شہیدا. کفا باللہ رقیبا. کفا باللہ حفیظا. کفا بربک ہادیا ونصیرا. اتنی تسلیاں دے کر پھر ہم سے پوچھا الیس اللہ بکاف عبدا. اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں اکیلا تجھے کافی ہوں؟ اب بھی یقین نہیں آیا؟ پھر بھی ڈالر کی غلامی کرو گے؟ اس کے سننے کے بعد بھی ڈالر کی خاطر مجھے ناراض کرو گے اور عورت کے پیچھے پڑ کے مجھے ناراض کرو گے؟ اس کے بعد بھی مجھ سے لڑو گے؟ میری وفائیں تو دیکھو. عورت کو کھلاتے رہو تو تیری ہے، ذرا ہاتھ بند کرو تو تیرے غیر کی ہے. اولاد کو کھلاتے رہو تو تمہاری ہے. یہاں تو ذرا اولاد کو آنکھیں دکھاؤ تو وہ ٹیلی فون کر دیتے ہیں. کن بے وفاؤں کے پیچھے اللہ کو چھوڑ دیا؟ کوئی اللہ جیسا دکھاؤ تو صحیح، مہربان، محبوب، کریم، حفیظ، رقیب کوئی دکھاؤ تو صحیح. تو میرے بھائیوں اللہ کو ساتھ لیتے ہوئے سب کچھ چلا جائے تو جانے دو، اور اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سب کچھ آتا ہے تو ٹھکرا دو. ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے. اللہ وہ میری زندگی کا ساتھی، میرے سانس میں بسنے والا، میرے روح میں اترنے والا. میری روح کے زخم کو نہ عورت بند کر سکتی ہے، نہ موسیقی کے راگ بند کر سکتے ہیں، نہ جام و ساغر بند کر سکتے ہیں، نہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی شراب میرے دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے، نہ دولت کی ریل پیل اور سونے چاندی کے ڈھیر میری روح کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے. عرش و فرش میں
کائنات میں ایک ذات ہے جو روح میں اتر جاتا ہے اور سارے دکھ دور کر دیتا ہے، سارے زخم بھر دیتا ہے، ساری اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بے چینیوں کو چین میں بدل دیتا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ صرف اللہ ہے جو روح میں اتر جاتا ہے، اور وہ اللہ ہے جو دل کو عرش بنا لیتا ہے۔ وہ عرشوں میں نہیں آتا پر مومن کے دل میں آ جاتا ہے۔ ہمارا دل اللہ کے عرش سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ وسیع ہے، زیادہ روشن ہے، زیادہ طاقتور ہے کہ اللہ تو عرش کے اوپر ہے، پتہ نہیں کیسے ہے، لیکن یہاں وہ آ جاتا ہے۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے دلوں کو اپنا گھر بنا لیتا ہوں۔ ٹوٹے دل، ان کو میں اپنا گھر بنا لیتا ہوں۔ اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے تو ان لوگوں میں تلاش کرو جو اللہ کی مانتے ہوئے خواہشات کو قربان کر رہے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہوئے ضرورتیں بھی چھوڑ کے مر رہے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہوئے سب سے ٹکر لیے بیٹھے ہیں، ان کے پاس اللہ مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو بھی سودا کرنا پڑے کر دیں، سستا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس کا نظام اعمال کے گرد گھومتا ہے، اعمال کے گرد۔ اللہ کو ایٹمی طاقت سے کوئی خطرہ نہیں، تیر ہو، تلوار ہو، توپ ہو، تفنگ ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اللہ کا نظام اعمال کے گرد ہے۔ جب عمل خراب ہوتے ہیں اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ کوئی قوم پچھلے زمانوں میں اس لیے ہلاک نہیں ہوئی کہ پیسے تھوڑے تھے، فوجیں تھوڑی تھیں، وہ جب بھی ہلاک ہوئے تو ایک وجہ تھی، جب بھی ہلاک ہوئے ایک وجہ تھی۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد۔ قوم عاد بڑی طاقتور، قوم ثمود بڑے انجینئر، فرعون بہت بڑا بادشاہ۔ نہ ان کے پاس پیسے کی کمی، نہ فوج کی کمی، نہ ٹیکنالوجی کی کمی، نہ طاقت کی کمی۔ لا تنقصهم القوة المادية، تو کمی کیا تھی؟ طغوا فی البلاد، طغوا جیسے امریکہ والے کر رہے ہیں، یہ کچھ کرنے لگے۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور برائی کو پھیلا دیا، گناہوں کو پھیلا دیا، برائی کو پھیلا دیا۔ اللہ مہلت دیتا رہا، پھر اچانک غیبی نظام حرکت میں آیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ پھر کہا فہل تری لہم من باقیہ، اب دیکھو کوئی زندہ ہے؟ یہ دیکھو فرعون، فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، ہم نے فرعون کو پکڑا، اس کے لشکر پکڑے اور سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ کم ترکوا من جنات، دیکھو باغ کھڑے ہوئے ہیں، وہ عیون چشمے بہ رہے ہیں، وہ زروع کھیتیاں پکی ہوئی ہیں، وہ مقام کریم، ان کے کلب عیاشی کے، بدماشی کے کھڑے ہیں، ناچنے والا کوئی نہیں، زنا کرنے والا کوئی نہیں۔ ونعمت، ان کی دولت پڑی ہے، کہاں چلے گئے؟ کانوا فیہا فاکہین، کبھی یہاں رہتے تھے، پھر ہم نے کیا کیا؟ زمین پانی میں پھینکا۔ کذالک وأورثناہم قوما آخرین، ہم نے اور قوم کو وارث بنا دیا۔ اللہ کا دستور، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ قوموں کو مارنے کا، اٹھانے کا، وہ دولت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور نافرمانی ہے۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود، ایک قوم تھی عاد، نافرمان ہوئی، اللہ نے مٹا دیا۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، ایک قوم تھی ثمود، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے مٹا دیا۔ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، ایک قوم تھی مدین کی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے مٹا دیا۔ قوم سبا، بڑی ایگریکلچر، امریکہ سے بھی بڑی ایگریکلچر ان کی، اور وہ نافرمان ہوئے، سرکش ہوئے۔ فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ ونافرمان ہوئے، سرکش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا، سب کو اٹھا کے مار دیا۔ پھر ایک قوم لوط، یہ قوم بے حیا تھی،
سب سے بڑا جرم تو کفر ہے اور شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان عادا کفروا ربهم الا ان ثمود کفروا ربهم. ان کے کفر کا ذکر کیا. قوم سمود کا کفر، قوم عاد کا کفر، قوم مدین. اصلاتک تأمرنا ان نترک ما یعبد آباؤنا. یہ قوم شعیب، فرعون انا ربکم الاعلی، یہ کافر تھے. ان کے کفر کا ذکر کر رہا ہے اور اس پر ان کی پٹائی کر رہا ہے. قوم لوط بھی کافر تھی، لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا الا ان لوطا کفروا ربهم. یہ نہیں کہا الا ان لوطا کفروا. لوط نے کفر کیا، لوط کی قوم نے، وہ بے حیا تھے. تو اللہ نے ان کے کفر کا ذکر نہیں کیا، ان کی بے حیائی کا فاحشہ کفر کو نہیں لایا، ان کی فاحشہ کو، بے حیائی کو لایا. ما سبقکم بها من احد من العالمین. یہ کیا کر رہے ہو اے لوط کی قوم، یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبویا، قوم عاد کو ہوا سے مارا، قوم سمود کو چیخ سے مارا، قوم سبا کو طوفان سے مارا، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان سے مارا، ایک عذاب. اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب، 5 عذاب مارے لوط علیہ السلام کی قوم پر. 5 صیحہ چیخ، زلزلہ جعلنا عالیہا سافلہا امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل فتمسنا اعینہم. 5 عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ آئے. ان کے چہرے یوں کر دیے اللہ نے، مسخ کر دیے، ان پر پتھروں کی بارش کی، ان کو یوں الٹا دیا، زمین میں زلزلہ لائے، فرشتے کی چیخ لائے. 5 عذاب کٹھے مارے. الصیحۃ چیخ آئی، زلزلہ، الرجفۃ، الصیحۃ، پھر جعلنا عالیہا سافلہا، یوں اور اوپر حجارتن من سجیل مندود. پتھر ایسے تھے، ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا، یہ فلاں کے سر پہ، یہ فلاں کے سر پہ، یہ فلاں کے سر پہ. لوط علیہ السلام کی بیوی نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی مر جائے گی، تو بچے گا، تیری بچیاں، اس کو بھی ماروں گا. پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اب جو لوط علیہ السلام نکلے اور اوپر سے پتھروں کی بارش آئی اور چیخو پکار ہوئی تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے یوں مڑ کے دیکھا. بھائی یوں دیکھنا تھا کہ ایک پتھر سر پہ پڑا اور وہیں اللہ نے پھینک دیا. جو ہی لوط علیہ السلام بستی سے باہر نکلے اللہ نے یوں اٹھایا اور اٹھا کے یوں زمین پہ مارا. جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ من ربک وما ہی من الظالمین ببعید. یہ میرے اللہ کی سنت ہے، جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے ان پر عذاب ایسے مارتا ہے کہ ایسے کافر کو بھی نہیں مارتا جیسے بے حیا قوم کو مارتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون تھا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس کو صرف پانی میں ڈبویا. یہ قوم چھوٹی کافر تھی، بے حیا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 عذاب پھینک کے مارے. آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں بے حیائی امتیاز ہے، جہاں بے حیائی ایک کام ہے اور یہ زمین اللہ کی ہے. آپ میرے گھر کو گندا کرنا شروع کر دیں، کبھی انڈے پھینکیں، کبھی ٹماٹر پھینکیں، کبھی جوتے پھینکیں، کبھی چھلکے پھینکیں. کچھ دن تو میں اخلاقی طور پہ انتظار کروں گا، اور اگر آپ بدتمیزی سے باز نہیں آئے تو پھر میں بھی آستین چڑھاؤں گا کہ میرے گھر کو گندا کرتے ہو، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زیادہ دیر گندا نہیں رہ سکتی، اس پہ زیادہ دیر گناہ نہیں ہو سکتے. ان الارض للہ، ان الارض للہ، قل ان الامر كله للہ، الملک للہ، الخلق للہ والامر للہ. یہ زمین اللہ کی ہے، یہ سمندر اللہ کے ہیں، یہ ہوائیں فضائیں اللہ کی ہیں. اس میں جو بے حیائی ہو رہی ہے اور اللہ مہلت دے رہا ہے، یہ ان کی طاقت نہیں، یہ ان کی مہلت ہے. اور جب اللہ پکڑے گا تو ایسا ہی ہوگا. یہ بڑی بڑی 110 منزلہ بلڈنگیں یہ یوں سجدے میں جائیں گی. انسان بھی اتنی تیزی سے سجدے میں نہیں جائے گا جیسے ان کو اللہ الٹا کے یوں مارے گا کہ یہاں وہ بے حیائی ہو رہی ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم. تو پھر بھی کچھ نہ کچھ
شرماتے ہوں گے، پر یہاں تو قصہ صاف ہے، یہ زمین زیادہ دیر ناپاک نہیں رہ سکتی۔ اللہ اپنی زمین کو، اپنی فضا کو، اپنے پانیوں کو زیادہ دیر گندا نہیں رکھے گا، وہ اسے صاف کر کے چھوڑے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نے ظالمین کو پکڑنا ہے، نافرمانوں کو پکڑنا ہے، اور نیکوں کو اس نے اونچا کرنا ہے۔ یہ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون الم یروا کم اہلکنا من قبلهم من قرن مکناهم في الارض ما لم نمکن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكم قصمنا، چکی چلتی نا چکی، اس میں دانا پستا ہے، کم قسمنا، میں نے کتنی قوموں کو ایسے رگڑا دے دیا، کیوں؟ كانت ظالمة وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔ قرآن پکار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بے شمار قوموں کو، جب وہ بے حیا ہو گئیں، جب وہ جانور بن گئیں، جب وہ ظالم بن گئیں، تو میں نے زمین اور آسمان کی چکی میں رکھ کر انہیں دانے کی طرح پیس دیا اور ان کو مٹا دیا، اور ان کی جگہ اوروں کو لے کر آیا، اور ان کی جگہ اوروں کو لایا۔ یہ اللہ کی سنت اسی طرح موجود ہے۔ اگر میرے بھائیوں ہم نے توبہ نہ کی، ان سے توبہ نہ کروائی، اللہ اس کائنات کو ضرور صاف کرے گا، ان فضاؤں کو ضرور صاف کرے گا۔ نافرمان رہتے ہیں، بے حیاؤں سے رہنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، نافرمان معاشرہ چلتا ہے، کافر معاشرہ چلتا ہے، مشرک معاشرہ چلتا ہے، بے حیا معاشرہ نہیں چلتا۔ اللہ بڑے حیاؤں والا ہے، اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ اللہ الاغیر، اللہ سے بڑی غیرت والا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اس نظام کو ٹوٹنا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں، وہ آخری سانسوں میں تو آپ کہتے ہیں مر رہا ہے، اب بچہ بھی کہتا ہے مر رہا ہے، اب کسی ڈاکٹر کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ مر رہا ہے، بچے نے بھی کہا مر رہا ہے۔ یہ سارا معاشرہ یہ موت کے کنارے پر ہے، علی وشک الہلاک، علی جرف النہار، یہ ہلاکت کے کنارے پر ہے، یہ ہچکیوں پر ہے، اسے مرنا ہے، اسے ٹوٹنا ہے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی اور ان سے توبہ نہ کروائی تو جب اللہ کے عذاب کا جھاڑو پھرے گا تو نہ آپ کو چھوڑے گا نہ آپ کے غیر کو چھوڑے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، امریکہ میں رہنا ہے تو توبہ کر کے رہیں اور اوروں سے توبہ کروائیں اور اپنے اللہ سے ڈر کے رہیں۔ اللہ کا غیبی نظام اس بے حیا معاشرے کے خلاف ہے، وہ حیاؤں والا ہے، وہ پاک ہے، طاہر ہے، حی ہے، ستیر ہے، کریم ہے، وہ غیور ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کی مخلوق کو اس طرح جانور بنا دیا جائے۔ لہذا اس کا نظام ایک دن نہیں ان قریب حرکت میں آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا تھا صبح کب آئے گی؟ فرشتوں نے کہا تھا الیس الصبح بقریب، الیس الصبح بقریب، الیس الصبح بقریب، وہ صبح قریب ہے، وہ دن نکلنے والا ہے جب باطل انڈے کے چھلکے کی طرح ٹوٹے گا اور حق سورج کی طرح چمکے گا۔ جو اللہ کی طرف کو پھر چکا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے کے دکھائے گا، اور جو نفس کا غلام ہوگا، شیطان کا غلام ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح مٹا دے گا جیسے پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا کے اپنی زمین کو پاک کر دیا، اپنی دھرتی کو صاف کر دیا، ایسے اللہ جل جلالہ اس دھرتی کو بھی پاک کرے گا۔ ان انسانوں کی جن کو اللہ کی پہچان نہ ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو، یہ اللہ کی نظر میں جانور سے نیچے ہیں۔ اولئک انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں انسان بھی نہ کہو، انہیں جانور کہو۔ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر فرمائیں، ہم فقیر ہیں، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں، ہماری شان میں کوئی کمی نہیں۔ میرے بھائیو، ہیرا اگر میلے کپڑے میں ہو
تو اس کی شان میں کمی نہیں آتی، اور لوہا سونے کے صندوق میں پڑا ہو تو لوہے کی شان بڑھ نہیں جاتی۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے پاس ڈالر کوئی نہیں، پھر بھی ہم اللہ کے قریب ہیں۔ ہمارے پاس ہیں تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، لیکن ہماری شان، ہماری عزت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں۔ اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ یہ وہ کلمہ ہے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کچھ نہ ہو، اور کچھ نہ ہو۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جو محمد مصطفیٰ کی جان کا مالک، وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ایک پلڑے میں ترازو ایک پلڑے میں، والسماوات السبع والارضین السبع وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ۔ آپ کے پاس کیا دولت ہے، اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں۔ سبع اراضین، ساتوں زمینیں، وما فیہا، حدید، نحاس، فبر، فضہ، ماء، بہار، جبال، اودیہ، آکام، غابات، انس، جن، طیور، وحوش، ساتوں زمینیں، جنگل، دریا، پہاڑ، یہ شکاگو کی بلڈنگیں، نیو یارک کی بلڈنگیں، سارے امریکہ کی بلڈنگیں، اور سارے برازیل کی بلڈنگیں، اور سارے یورپ کی، سارے ایشیا کی، سارے افریقہ کی ساری بلڈنگیں، پھر جبال، پھر سارے پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ، کاکیشیا، قراقرم، ہندوکوش، سلیمان، یہ سارے پہاڑ، پھر سمندروں کا پانی، شیطان، اس کی مچھلیاں، اس کے اندر کے جبال، پھر زمین کے اندر کے خزانے، ذخیرے، وہ سارے اٹھا کر فی کفتن، پھر شمس، پھر قمر، پھر نجوم، پھر سورج، پھر چاند، پھر ستارے، اسی ترازو کے پلڑے میں، پھر پہلا آسمان اسی کے اندر، پھر دوسرا آسمان اسی کے اندر، پھر تیسرا آسمان اسی کے اندر، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر جبرائیل، پھر میکائیل، پھر ملک الموت، پھر اسرافیل، پھر لوح، پھر قلم، پھر کرسی، پھر جنت، پھر جہنم، پھر عرش، پھر حور العین، انہار، حیتان، اشجار، ثمار، جنت کی ساری نعمتیں، پھر جہنم، سلاسل، اغلال، سعیر، حمیم، سموم، جہنم ساری، جنت ساری، فرشتے سارے، انسان سارے، جنات سارے، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، ما بین السماء والارض، یہ سارا ایک طرف، اور لا الہ الا اللہ ایک طرف، تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے کہ یہ نیچے بیٹھ جائے گا اور ساتوں زمین آسمان ہوا میں اٹھ جائیں گے۔ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ آپ کے پاس دولت ہے، پر ہم جانتے ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں۔ اگر سیکھتے تو حال اور ہوتا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، ہمیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے۔ وہ ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے، پاگلوں کی طرح بھاگ رہے۔ ضرور کمانا ہے، اللہ نے کمائی سے نہیں روکا، پر مسلمان ہم پہلے ہیں، ہم ڈالر کے غلام نہیں، ہم کسی کے غلام نہیں۔ یہ جان اللہ کی ہے، اللہ ہی پہ جائے گی۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ آخری گزارش ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلیں، اور اللہ راضی ہوتا ہے جب اس کے نبی کے طریقے پر چلا جاتا ہے، جب اس کے محبوب کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کا حکم ہو، طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کے ساتھ آپ شکاگو میں رہیں، آپ کامیاب ہیں، آپ کے لیے عزتیں ہیں، آپ کے لیے سرفرازیاں ہیں، ورنہ ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ اللہ کے بعد ہم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، جو ساری زندگی امتی امتی پکارتا رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ آپ بیٹھے ہوئے، اے اللہ، قال ابراہیم فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اے اللہ، جو میری مانے وہ تو میرا ہے، جو میری نہ مانے تیری مرضی، تو مہربان ہے یا اللہ۔ وقال عیسیٰ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ،
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ تیری مرضی عذاب دے، تیری مرضی معاف کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا جو میری مانے اسے بچا لے، جو میری نہ مانے تیری مرضی، پر اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، لا اقول كما قال ابراہیم وعیسیٰ بل اقول یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، نہیں کرنا پھر بھی کر دے۔ اتنا کہا کہ آپ کی آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھگایا کہ بھاگو، میرا محبوب تو ہلاک ہو گیا روتے روتے، اور اس سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ جبریل بھاگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمایا ما یبکیک یا محمد، کس بات پہ رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا امتی ابکی علی امتی، میں اپنی امت پہ رو رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل علیہ السلام واپس گئے، پھر واپس آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنرضیک فی امتک یا محمد، اے محمد، اے میرے محبوب، میں تیری امت کے بارے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا، تجھے راضی کر دوں گا۔ قیامت کا دن ہے اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یوشع علیہ السلام نفسی نفسی، شیث علیہ السلام نفسی نفسی، دانیال علیہ السلام نفسی نفسی، یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام نفسی نفسی۔ ایک ہستی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس 1,24,000 میں ایک شخصیت ہے محمد مصطفیٰ جو کہے گا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جو موت پہ نہ بھولا، جو میدان قیامت میں نہ بھولے، ہم اسے شکاگو میں بھول جائیں تو پیالے میں پانی لے کے مر جاؤ، مر جاؤ۔ موت کا جھٹکا لگا، امت کو یاد کیا، جبریل آئے، یا رسول اللہ اسرائیل باہر ہے، اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ کبھی اسرائیل نے بھی اجازت مانگی، آپ نے کہا آنے لو، وہ آیا کہ یا رسول اللہ آج تک کبھی اجازت نہیں لی، آئندہ لوں گا۔ آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا میرا نبی اجازت دے تو اندر جانا، نہیں تو واپس آ جانا۔ یا اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو آپ رہیں، جب تک چاہیں رہیں، عیش ما شئت، اور اگر آپ چلنا چاہیں تو اللہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا جبرائیل جاؤ، واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبرائیل واپس گئے، پیغام لائے، اے اللہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس ہی بلا لے۔ اس کا جبریل علیہ السلام بھی ڈبڈبا گئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے جانے کا تو پھر آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی نہیں آؤں گا، پیغام رسالت ختم، میری ڈیوٹی بھی ختم۔ تو جو موت میں نہ بھولا، حشر میں نہ بھولا، ہم اسے شکاگو میں رہ کے بھلا دیں، کیا کریں گے یہ پیسے کما کے؟ یہ $1,00,000 کی گاڑی خرید کر کیا کریں گے؟ قبر تو برابر ہے، وہ موٹر جس پہ لاش جانی ہے، وہ موٹر تو سب کے لیے ایک جیسی ہے، جس تختے پہ غسل دینا ہے وہ تختہ سب کے لیے ایک جیسا ہے، کفن سب کا ایک جیسا ہے، قبر سب کی ایک جیسی ہے، اور حشر میں پتہ چل جائے گا فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے کر امریکہ میں رہو، آپ جہاں سے پھرو گے خوشبوئیں پھیلیں گی، خوشبوئیں جیسے پھول رکھ دیا جائے۔ امریکہ کے تو پھولوں میں بھی خوشبو نہیں، ورنہ پھول تو وہ ہے جو اپنی مہک سے خود بتاتا ہے۔ جب آپ کے اندر ایمان ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، آپ جدھر سے گزریں گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی، ایمان پھیلتا چلا جائے گا، شیطان راستہ چھوڑ جائے گا، فرشتے دعائیں دیں گے، پیروں کے تلے پر بچھائیں گے، آسمان تک آپ کو خوشی سے محبت سے دیکھیں گے، جنت کی حوریں جنت میں بیٹھ کر آپ کے نام لے کے آپ کو یاد کریں گی۔ ایک دفعہ محمدی بن کے دکھا دو،
اس لیے ہے یہ تبلیغ کا کام، اس لیے یہ تبلیغ کی محنت سے میرے بھائیوں جو نکل رہے ہیں سو نکل رہے ہیں، نہیں نکلے تو آئندہ نکلنے کا نظام بنائیں، فرائض کو زندہ کریں، جہاں بھی ہو اذان دے کے نماز پڑھو، دفتر میں اذان دو، راستوں میں اذان دو، اکیلے ہو پھر بھی اذان دو، چاروں طرف کے درخت پیاسے ہیں، آپ کی اذان سن کر پتا پتا آپ کو دعا دے گا، پرندے آپ کو دعائیں دیں گے، جہاں سر رکھو گے وہ زمین تحت ثرا تک ٹھنڈی ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، آپ کی نسلوں کو دعائیں دے گی، فضا دعا دے گی۔ نمازیں زندہ کر دو، پورے شکاگو میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، کوئی مسلمان عورت بے پردہ نہ ہو، ہر مسلمان عورت پردے میں ہو، حیا میں ہو، ہر گھر میں نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، کمائی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، قرآن سیکھیں، علم سیکھیں، ہر مہینے 3 دن کی جماعتیں بنا کے نکلیں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، ہم جنید بغدادی نہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، جب ہو جائے فوراً توبہ کریں، یہ نہ کہیں کہ ایسی توبہ کا کیا فائدہ، ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی ہے، یہاں توبہ کی وہاں پہنچ کے موت آ گئی، پچھلے سب معاف۔ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، بغیر توبہ کے زندہ نہ رہیں، بغیر توبہ کے زندہ نہ رہیں، پھولنے والا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا تیرے بندوں کو ہلاک کر دوں گا، اللہ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ سمجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ صفیں بنا لیں، اذان دو بجے۔